پیار کرنا ہے اور انج پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کہے جھلا بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوندا جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی بس جدو پیار انج ہوئے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن کی ویکھے ہی انہیں کہا چھوڑو اے کی ویکھیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انہیں کہا نہ پوچھو یار میں قیصر و کسرا دے دربار اچ گیا میں نجاشی دے دربار اچ گیا جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں گیا کی ویکھیا فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ و جلدہ فرمایا اللہ دی قسم ہے یعنی کچی گل نہیں اللہ دی قسم واللہ فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی صحابہ دے ہتھاں تے گردی تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو اینج لگ گئے تے پھر دلیل چاہی دی نا دے واسطے صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن حضرت عمر دے تو قیمتی نہیں سن مولا علی دے تو قیمتی نہیں تیرے بڑے قیمتی تو اینج لا دیتا تو لوگ کہنے کہ چودھری صاحب انگوٹے چوب رہے تھے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے عروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپس سے جے مشورہ نہیں کیتا یار او قیصر و کسرا دے دربار اچ گیا اتھے سونے چاندی ویکھے انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے اتھے ذرا ہوش کرنا ہے تھوک شوک ہتھاں تے نہ لینا انہاں نوں کی کہن گے بھئی انہاں نوں تہذیب دا بھی نہیں پتہ ایتھے حضور آ کے گل مک جاندی عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں تو اینج کر کے قد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نو پوچھ لیا دس ہوئے میں تھک مبارک لے کے اینج کردا سی تے تو نام ہی نہ چوم سکے ہوں حضرت عمر جے جلال وچ آ گئے قیامت نو کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑے ہونا کول جو انہاں جو اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چوم سکے ہوں تے آج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب ویز التفت معن اجود الناس صدرا واسدق الناس لاجتا والینو مریکتا واکرمهم عشیرتا مراؤ بداہتا ہابہو ومن خالتہو معرفتا یقول نائتہو لمر قبلہو ولا بعدہو مثلا حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ فرودی وضاحت کی تھی الطیف سرا من طلعتہی وشذو بدا مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے وہ ترجمہ کی تھا الطیف سرا من طلعتہی وشذو بدا من وفرتہی فسکرت ہنا من نظرتہی نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں مولا علی فرما دیں حضور دے مبارک ابرو لمے لمے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میرے علی شاہ فرے کہنے دو ابرو قوس مثال دے سن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لپا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرما دیں جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں
یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوات وی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا پیسا فرما دے نا پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جانا حضور دا تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا تسی تا کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کوڑو پوچھا تسی کون ہو وہ پوچھ دے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی سبحان اللہ جدو صحابہ گل ہی اپنی کدی نہیں سیکھی تھی وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کے خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچ آنکھاں تے رب دی اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اعلیٰ حضرت کہنے میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی پھندا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون اور مرچاں تے نمک استری کب پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی اور میں زب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگے